اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین قادیانیت درس نمبر 3، خاتم النبیین کی تفسیر صحابہ کرام سے۔ حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا مسئلہ ختم نبوت سے متعلق کیا موقف تھا اور خاتم النبیین کا ان کے نزدیک کیا ترجمہ تھا، اس کے لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ختم نبوت کامل کی تیسرے حصے کا مطالعہ فرمائے۔ وہاں پر یہ مفصلاً مذکور ہے۔ یہاں پر صرف 2 تابعین کرام کی آرائے مبارکہ درج کی جاتی ہیں۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری اپنی عظیم الشان تفسیر میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے خاتم النبیین کی تفسیر میں روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے آیت کی تفسیر میں فرمایا، اور لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی آخر النبیین ہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول شیخ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں، عبد الرزاق اور عبد بن حمید اور ابن منظر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ سے نقل کیا ہے۔ اس قول نے بھی صاف وہی بتلا دیا جو ہم اوپر قرآن عزیز اور احادیث سے نقل کر چکے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں۔ کیا اس میں کہیں تشریعی یا غیر تشریعی، برزوی یا ذلی وغیرہ کی کوئی تفصیل ہے؟ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے کہ آخر النبیین کا معنی، خاتم النبیین کا معنی یہاں پر آخر النبیین کے ساتھ کیا گیا ہے، تو اس میں کسی بھی تشریعی یا غیر تشریعی اور برزوی یا ذلی وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہی کی آیت مذکورہ میں ولیکن نبینا خاتم النبیین ہے، جو خود اس معنی کی طرف ہدایت کرتی ہے جو بیان کیے گئے ہیں، اور سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں بحوالہ عبد بن حمید حضرت حسن رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن رحمہ اللہ سے آیت خاتم النبیین کے بارے میں یہ تفصیل نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اور آپ ان رسولوں میں سے جو اللہ کی طرف مبعوث ہوئے آخری ٹھہرے۔ کیا اس جیسی صراحتوں کے بعد بھی کسی شک یا تعویل کی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں، اور برزوی یا ذلی وغیرہ کی تعویل چل سکتی ہے، کسی تعویل کی بھی یہاں پر جو ہے ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہاں پر کوئی تعویل کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے، اور خاتم کا معنی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم ختم علی سمعہ وقلبہ، کہ یہاں پر ختم کا معنی ہے مہر لگانا، اور مہر جب کسی چیز پر جو ہے لگ جاتی ہے تو پھر نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے اور نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا ہے، تو اس لیے جب نبیوں کے اس سلسلے پر مہر لگا دی گئی تو اب نہ پیغمبر پیدا ہو سکتا ہے اور نہ پیغمبر جو ہے وہ نازل ہو سکتا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ خاتم النبیین اور اصحاب لغت۔ خاتم النبیین تا کی زبر یا زیر سے، یعنی خاتم النبیین اور خاتم النبیین اور خاتم النبیین کی زبر یا زیر سے ہو، قرآن و حدیث کی تصریحات اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کی تفاسیر اور ائمہ سلف کی شہادتوں سے بھی قطع نظر کر لی جائے اور فیصلہ صرف لغت عرب پر رکھ دیا جائے، تب بھی لغت عرب کا یہ فیصلہ ہے کہ آیت مذکورہ کی پہلی قرات پر 2 معنی ہو سکتے ہیں، یعنی خاتم النبیین آخر النبیین اور نبیوں کے ختم کرنے والے، اور دوسری قرات پر 1 معنی ہو سکتا ہے، یعنی آخر النبیین۔ اگر حاصل معنی پر غور کیا جائے تو دونوں کا خلاصہ صرف ایک ہی نکلتا ہے، اور بلحاظ مراد کہا جا سکتا ہے کہ دونوں قراتوں پر آیت کا معنی لغتاً یہی ہے کہ آپ سب انبیاء علیہم السلام کے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں تصریح کے ساتھ موجود ہے کہ خاتم بالفتح اس آلے کا نام ہے جس سے مہر لگائی جائے، خاتم بالفتح اس آلے کا نام ہے جس سے مہر لگائی جائے۔ پس خاتم النبیین کے معنی یہ ہوں گے
وہ شخص جس پر انبیاء ختم کیے گئے، اور اس معنی کا نتیجہ بھی یہی آخر النبیین ہے۔ اور علامہ احمد معروف بملا جیون صاحب نور انوار ہے، اپنی تفسیر احمدی میں اسی لفظ کے معنی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ نتیجہ دونوں صورتوں، یعنی زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ، صرف اس کا معنی آخر النبیین ہے، اس کا معنی ہی آخر ہے۔ اور اس لیے صاحب تفسیر مدراک نے قرأت عاصم میں یعنی بالفتح کی تفسیر آخر کے ساتھ کی ہے، اور بیضاوی نے دونوں قرأتوں کی یہی تفسیر کی ہے کہ اگر خاتم کہا جائے یا خاتم کہا جائے، دونوں کا معنی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین ہے۔ روح المعانی اور تفسیر احمدی کے ان عبارتوں سے یہ بات بالکل روشن ہو گئی کہ لفظ خاتم کے دو معنی آیت میں بن سکتے ہیں، اور ان دونوں کا خلاصہ اور نتیجہ صرف ایک ہی ہے، یعنی آخر النبیین۔ اور اس بنا پر بیضاوی نے دونوں قرأتوں کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ دونوں صورتوں میں آخر النبیین کی تفسیر کی ہے۔ خداوند عالم ائمہ لغت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے صرف اسی پر بحث نہیں کیا کہ لفظ خاتم کے معنی کو جمع کر دیا، بلکہ تصریحاً اس آیت شریفہ کے متعلق جس سے اس وقت ہماری بحث ہے، صاف طور پر بتلا دیا کہ تمام معانی سے جو لفظ خاتم میں لغتاً محتمل ہے، اس آیت میں صرف یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ سب انبیاء کے ختم کرنے والے اور آخری نبی ہیں۔ خدائے علیم و خبیر ہی کو معلوم ہے کہ لغت عرب پر آج تک کتنی کتابیں چھوٹی بڑی اور معتبر وغیرہ وغیرہ خدائے علیم و خبیر ہی کو معلوم ہے کہ لغت عرب پر آج تک کتنی کتابیں چھوٹی بڑی اور معتبر وغیر معتبر لکھی گئی، اور کہاں کہاں اور کس کس صورت میں موجود ہے۔ ہمیں نہ ان سب کی جمع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ کسی بشر کی طاقت ہے، بلکہ صرف ان چند کتابوں سے جو عرب و عجم میں مسلم الثبوت اور قابل استدلال سمجھی جاتی ہے، ہدی ناظرین کر کے یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ لفظ خاتم بالفتح اور بالکسر یعنی زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ ائمہ لغت نے آیت مذکورہ میں کون سے معنی تحریر کیے ہیں۔ نمبر 1، مفردات القرآن۔ یہ کتاب امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی وہ عجیب تصنیف ہے کہ اپنی نظیر نہیں رکھتی، خاص قرآن کے لغات کو نہایت عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اتقان میں فرمایا ہے کہ لغات قرآن میں اس سے بہتر کتاب آج تک تصنیف نہیں ہوئی۔ آیت مذکورہ کے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا۔ المحکم لابن السیدہ لغت عرب کے وہ معتمد علیہ کتاب ہے جس کو علامہ سیوطی نے ان معتبرات میں سے شمار کیا ہے کہ جن پر قرآن کے بارے میں اعتماد کیا جا سکے۔ اس میں لکھا ہے، اور خاتم اور خاتمہ ہر شے کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے۔ لسان العرب لغت کے نمبر 3، لسان العرب لغت کی مقبول کتاب ہے، عرب و عجم میں مستند مانی جاتی ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے۔ ترجمہ: خاتم القوم بالکسر یعنی زیر کے ساتھ خاتم القوم، اور خاتم القوم زبر کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے یعنی آخر القوم، اور انہی معنی پر لحیانی سے نقل کیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء یعنی آخر الانبیاء ہے۔ اس میں بھی بوضاحت بتلایا گیا کہ زیر کے ساتھ کی قرات پڑھی جائے یا بالفتح یعنی زبر کے ساتھ صورت میں خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء کے معنی آخر النبیین اور آخر الانبیاء ہوں گے۔ اگر زبر کے ساتھ پڑھی جائے تب بھی یہی معنی ہوگا، اور اگر زیر کے ساتھ پڑھی جائے تب بھی یہی معنی ہوگا۔ لسان العرب کی اس عبارت میں سے ایک قاعدہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ اگرچہ لفظ خاتم بالفتح اور بالکسر دونوں کی بحیثیت نفس لغت بہت سی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جب قوم یا جماعت کی طرف سے اس کی اضافت کی جاتی ہے
تو اس کے معنی صرف آخر اور ختم کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ غالباً اسی قاعدے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ خاتم تنہا ذکر نہیں کیا، بلکہ قوم اور جماعت کی ضمیر کی طرف اضافت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لغت عرب کی تتبع یعنی تلاش کرنے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ لفظ خاتم بالکسر یا بالفتح جب کسی قوم یا جماعت کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے معنی آخر ہی کے ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں بھی خاتم کی اضافت جماعت نبیین کی طرف ہے، اس لیے اس کے معنی آخر النبیین اور نبیوں کے ختم کرنے والے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس قاعدے کی تائید تاج العروض شرح قاموس سے بھی ہوتی ہے۔ وہذا نمبر 4 تاج العروض شرح قاموس للعلامۃ زبیدی میں لحیانی سے نقل کیا ہے۔ ترجمہ: اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح بھی ہے، اور خاتم وہ شخص ہے جس نے اپنے تشریف لانے سے نبوت کو ختم کر دیا۔ نمبر 5 قاموس۔ ترجمہ: اور خاتم بالکسر اور بالفتح قوم میں سب سے آخر کو کہا جاتا ہے، اور اسی معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد خاتم النبیین یعنی آخر النبیین ہے۔ اس میں بھی لفظ قوم بڑھا کر قاعدہ مذکورہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز مسئلہ زیر بحث کا بھی نہایت وضاحت کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے۔ لغت عرب کے غیر محدود دفتر میں یعنی لسٹ میں یہ چند اقوال ائمہ لغت بطور مشتع نمونہ از خروارے پیش کیے گئے ہیں، جس سے انشاءاللہ تعالی ناظرین کو یقین ہوگا کہ ازروع لغت عرب آیت مذکورہ میں خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے، اور لفظ خاتم کے معنی آیت مذکورہ میں آخر اور ختم کرنے والے کے علاوہ ہرگز مراد نہیں بن سکتے۔ خلاصہ: اس آیت مبارکہ میں آپ کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت صحابہ کرام تابعین کی تفسیر کی روح سے اس کا معنی آخری نبی کا ہے، اور اصحاب لغت کی تصنیفات نے ثابت کر دیا ہے کہ خاتم کا لفظ جب جمع کی طرف مضاف ہے تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے بھی خاتم کو جمع کی طرف مضاف کیا ہے، وہاں بھی اس کے معنی آخری کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 157، خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 479۔ ختم نبوت کے موضوع پر کتابوں کے نام۔ اس مقدس موضوع پر اکابرین امت نے 20 کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے 10 کتابوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 ختم نبوت کامل، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ۔ مسک الختام فی ختم نبوت سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم، مشمول احتساب قادیانیت، جلد دوم، مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ۔ نمبر 3 عقیدۃ الامہ فی معنی ختم نبوہ، علامہ خالد محمود رحمہ اللہ۔ نمبر 4 ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھی ہے۔ فلسفہ ختم نبوت، مؤلف مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ۔ نمبر 6 مسئلہ ختم نبوت علم و عقل کی روشنی میں، مولانا محمد اسحاق سندیلوی رحمہ اللہ۔ نمبر 7 ختم نبوت، مؤلف پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ۔ خاتم النبیین، مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ترجمہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ۔ نمبر 2 عالمگیر نبوت، مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ۔ نمبر 10 عقیدہ ختم نبوت، مؤلفہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ، اور مدرج تحفہ قادیانیت جلد نمبر 1۔ سوال نمبر 3 مسئلہ ختم نبوت
جن آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے ان میں سے تین آیات مبارکہ اور احادیث نقل کر کے ان کی تشریح قلبند کر دیجئے۔ جواب: ختم نبوت سے متعلق آیات سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آیت خاتم النبیین کی تشریح و توضیح پہلے گزر چکی ہے۔ اب دوسری آیت ملاحظہ ہو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ترجمہ: اور وہ ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر بلند اور غالب کرے۔ یہ پہلی آیت ہو گئی۔ غلبہ اور بلند کرنے کی یہ صورت ہے کہ حضور ہی کی نبوت اور وحی پر مستقل طور پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کو فرض کیا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے کو اس کے تابع کر دیا ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بعثت سب انبیاء کرام سے آخر ہو، اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا سب نبیوں پر ایمان لانے کو مشتمل ہو۔ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی یا بے اعتبار نبوت مبعوث ہو تو اس کی نبوت پر اور اس کی وحی پر ایمان لانا فرض ہوگا، جو دین کا اعلیٰ رکن ہوگا۔ تو اس صورت میں تمام ادیان پر غلبہ مقصود نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا اور آپ کی وحی پر ایمان لانا مغلوب ہوگا۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی وحی پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر اس نبی اور اس کی وحی پر ایمان نہ لایا تو نجات نہ ہوگی، کافروں میں شمار ہوگا، کیونکہ صاحب الزمان رسول ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام صاحب الزمان رسول نہ رہیں گے، معاذ اللہ۔ نمبر 2، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ جب کبھی میں تم کو کتاب اور نبوت دوں پھر تمہارے پاس ایک یعنی وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں اور وحیوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو تم سب ضرور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد فرض سمجھنا۔ اس سے بکمال وضاحت ظاہر ہے کہ اس رسول مصدق کی بعثت سب نبیت کے آخر میں ہوگی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس آیت کریمہ میں 2 لفظ غور طلب ہے۔ ایک تو میثاق النبیین، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عہد تمام دیگر انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا۔ دوسرا ثم جاءکم، لفظ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے بعد جو بات مذکور ہے وہ بعد میں ہوگی، اور درمیان میں زمانی فاصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں اور کچھ عرصے کے وقفے سے ہوگی، اس لیے آپ کی آمد سے پہلے کا زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ فقد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرۃ من الرسل، مائدہ آیت نمبر 19۔ نمبر 3، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے تم کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ نمبر 4، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے، سورہ اعراف آیت نمبر 158، فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یہ دونوں آیتیں صاف اعلان کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر استثناء کہ تمام انسانوں کی طرف رسول ہو کر تشریف لائے، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے بھی اللہ کا رسول ہوں جس کو اس کی زندگی میں پالوں، اور اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو میرے بعد پیدا ہو۔ کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 404، حدیث نمبر 31885، خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88۔ ان آیتوں سے واضح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، قیامت تک آپ ہی صاحب الزمان
اور رسول ہے۔ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبوت مبعوث ہو تو حضور علیہ السلام کا فتح للناس کی طرف اللہ تعالیٰ کی صاحب الزمان رسول نہیں ہو سکتے، بلکہ براہ راست مستقل طور پر اس نبی پر اور اس کی وحی پر ایمان لانا اور اس کو اپنی طرف اللہ کا بھیجا ہوا اعتقاد کرنا فرض ہوگا، اور وہ نجات ممکن نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور وحی پر ایمان لانا اس کے ضمن میں داخل ہوگا، معاذ اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تو تمام جہان والوں کو نجات کے لیے کافی ہے۔ پس اگر بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہو تو آپ کی امت کو اس پر اور اس کی وحی پر ایمان لانا فرض ہوگا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھتے ہوئے بھی اس کی نبوت اور اس کی وحی پر ایمان نہ لائے تو نجات نہ ہوگی، اور یہ رحمت للعالمین کی منافی ہے۔ اب آپ پر مستقلاً ایمان لانا کافی نہیں، آپ صاحب الزمان رسول نہیں رہے، معاذ اللہ۔ اس آیات کریمہ سے یہ جو پچھلے 2-3 آیات گزر چکے، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالفرض اگر کوئی نبی مبعوث ہوئے اور وحی جو ہے اس پر شروع ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیغمبر اگر بالفرض پیدا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا اور اس نبی پر جو بالفرض پیدا ہوئے اور اس پر ایمان رکھنا دونوں فرض ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں صراحتاً یہ بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہ تشریعی پیدا ہو سکتا ہے، نہ غیر تشریعی، نہ برزوی اور نہ جو ہے ذلی۔ آپ آخر الانبیاء ہیں اور ہم آخر الامم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت نہ ہوتے، العیاذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا خود کا کلام ہے، تو پھر اس میں ذکر نہ فرماتے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے اور رحمت للعالمین ہے اور بشیر اور نذیر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، مرتد اور واجب القتل ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اس سے بھی صاف واضح طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کہ آج پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس کے بعد کوئی قرآن نہیں، اس کے بعد کوئی کلام نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور اس کے بعد کوئی رسول نہیں، پیغمبر نہیں، نبی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ امت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی امت پیدا ہوگی، نہ حضور صلی اللہ، نہ کوئی قرآن نازل ہوگا، نہ کوئی پیغمبر پیدا ہوگا، اور اگر کوئی پیغمبر جسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ بھی حیثیت امتی دنیا میں تشریف لائیں گے، نہ کہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے۔ آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ
والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جس کو اپنے رسول پر نازل کیا، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل کیے گئے۔ یہاں پر جو ہے ایک نقطے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ میں نے جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے آپ اس پر بھی ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے جو کتابیں میں نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیے تھے آپ ان پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو بعد میں نازل ہوگی اس پر بھی جو ہے آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ یہ آیت بڑی وضاحت سے ثابت کر رہی ہے کہ ہم کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اگر بالفرض حضور علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نبوت سے جو ہے مشرف کیا جاتا تو ضرور تھا کہ قرآن کریم اس کی نبوت اور وحی پر ایمان لانے کی بھی تاکید فرماتا۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، جس طرح کے توراۃ، زبور اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارتیں دی گئی تھیں۔ تو اس طرح اگر کوئی پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن نہیں ہے کوئی آخری پیغمبر، نہ پیدا ہوں گے، نہ تشریع ہوں گے، یا نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ برزوی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ نمبر 8، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کیے گئی، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ خدا کی ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ جو وحی بعد میں آئے گی آپ نے اس پر بھی ایمان لانا ہوگا، اور وہ لوگ آپ نے اس پر بھی یقین رکھنا ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی میرے طرف سے ہوگی۔ لیکن کوئی یہاں پر جو ہے وضاحت نہیں کی گئی، نہ تصریح کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی طرف یہاں پر بھی اشارہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور یہ آخری وحی ہے، اس کے بعد کسی پیغمبر پر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ترجمہ، لیکن ان میں سے راسخ فی العلم اور ایمان لانے والے لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ دونوں آیتیں ختم نبوت پر صاف طور سے اعلان کر رہی ہیں، بلکہ قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ اس قسم کی آیتیں ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام پر نازل شدہ وحی کے ساتھ آپ سے پہلے کے نبیوں کی نبوت اور اس کی وحی پر ایمان رکھنے کے لیے حکم فرمایا گیا، لیکن بعد کے نبیوں کا ذکر کہیں نہیں آتا۔ ان دو آیاتوں میں صرف حضور علیہ السلام کی وحی اور حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی وحی پر ایمان لانے کو کافی اور مدار نجات فرمایا گیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ترجمہ، سورہ حجر، ترجمہ آیت نمبر 9، تحقیق ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ خداوند عالم نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ ہم خود قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی محرفین کی تحریف سے اس کو بچائے رکھیں گے۔ قیامت تک کوئی شخص اس میں ایک حرف اور ایک نقطہ کی بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، اور نیز اس کے احکام کو بھی قائم اور برقرار رکھیں گے۔ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں جو اس کو منسوخ کر دے۔ غرض قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا۔